بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کی اہم خبروں کے ہیڈ لائنز۔ کابل۔ امارت اسلامیہ کے مرکزی ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے یوناما کی تازہ ترین رپورٹ کے جواب میں کہا، موجودہ مثبت صورتحال میں منفی رپورٹس پھیلانے کا مطلب نفرت اور ناراضگی ہے، جسے روکنا چاہیے۔ گزشتہ روز افغانستان، ازبکستان اور پاکستان کے ریلوے کے اعلیٰ حکام کے درمیان ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کے روڈ میپ کے حوالے سے سفری اجلاس ہوا۔ اجلاس میں افغان ریلوے اتھارٹی کے جنرل منیجر ملا بخت الرحمان شرافت نے افغانستان کی جانب سے بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کا عملی کام جلد از جلد شروع کیا جائے۔ وزارت دفاع۔ وزارت قومی دفاع کے 327 گاڑیوں کی مرمت کی گئی۔ 327 مختلف قسم کی فوجی گاڑیوں کی مرمت کی گئی اور انہیں وزارت قومی دفاع کے حضرت عبداللہ ابن مسعود RD ملٹری جوائنٹ ٹریننگ کمانڈ کی ورکشاپس میں استعمال میں لایا گیا۔ وزارت قومی دفاع کے اہلکار فوجی وردی پہنیں گے۔ وزارت قومی دفاع نے کہا کہ اس کے بعد وزارت قومی دفاع کے تمام ملازمین سرکاری ملٹری یونیفارم پہنیں گے۔ پکتیکا کے گیان ضلع میں زلزلہ سے متاثرہ 10 خاندانوں کے لیے رہائشی مکانات تعمیر کی گئے۔ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شکایات کی سماعت کے ذریعے موسیقی اور بدعنوانی کے فروغ کے لیے استعمال ہونے والے سامان اور آلات کو تلف کر دیا گیا۔ وہ مواد جو گزشتہ چند مہینوں میں کابل شہر اور بعض صوبوں میں بد اخلاقی کے پروگراموں سے اکٹھا کیا گیا تھا اور جو ہمارے نوجوانوں کے نقصان اور معاشرہ کے بگاڑ کا باعث تھا، کو ختم کر دیا گیا۔ صوبہ لغمان عمل قومی لوٹ کے جرم میں 2 ملزمان کو لغمان عدالت سے تعزیری سزا دی گئی۔ ننگرہار میں 4800 ایکڑ زمین پر گنے کی کاشت کی گئی ہے۔ شبرغان سے مزار شریف تک گیس پائپ لائن کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ بلخ۔ امارت اسلامیہ کے قیام کے بعد بلخ سے ترکی کے لیے پہلی براہ راست پرواز ہوئی۔ حکام کے مطابق اس پرواز میں 139 مسافروں کو مزار شریف سے ترکی کے شہر استنبول منتقل کیا گیا۔